السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد حسین، پروگرام کشکول معرفت میں جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دور حاضر کی عظیم علمی، روحانی اور محبوب شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ بیک وقت ایک عظیم مفسر قرآن، ایک جید استاد الحدیث اور انتہائی معتدل و عمیق فقیہ ہیں۔ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ آپ کو چاروں روحانی سلسلوں یعنی سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں فرقہ خلافت حاصل ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا سٹرکچر کچھ یوں ہے کہ اس کے 3 مین سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انمول موتی، کہ جس میں حضرت ہمیں روزمرہ زندگی کے کسی اہم معاملے میں نصیحت و تعلیم فرماتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے شبہ کا ازالہ، کہ جس میں ہم حضرت سے گفتگو کرتے ہیں ایسے سوالات پر کہ جو آج کل مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور حضرت علم کی روشنی میں ان شبہات کا ازالہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے کہ جس میں حضرت ہمیں تاریخ کے جھروکوں سے انتہائی علمی اور ذہانت پہ مبنی واقعات سناتے ہیں۔ اس پورے پروگرام کے دوران آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں اپنے شرعی روحانی مسائل اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے، اور حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنا آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ انمول موتی کا، کہ جس میں حضرت گفتگو فرما رہے تھے تصوف کے حوالے سے۔ اس کے بنیادی 10 پوائنٹس، جن میں سے حضرت نے کئی بنیادی پوائنٹس اس کے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہمیں تصوف کے 10 بنیادی پوائنٹس میں سے کس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جی حضرت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تصوف اور سلوک کے حوالے سے 10 نمبروں میں سے 4 پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج 5واں نمبر ہے بیت التزکیہ۔ یہ نمبر انتہائی اہم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم جس میں رجال اللہ کا ذکر ہے اس حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ رجال اللہ کا جو راستہ ہے یہ منزل پر پہنچنے کی ضمانت ہے، کیونکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ارادۃ الطریق اور دوسرا ایصال المطلوب۔ ارادۃ الطریق کا مطلب یہ کہ آپ ان کو جو ہے وہ راستہ دکھا دیں کہ بھئی آپ اس راستے سے جائیں، دائیں مڑ جائیں، پھر بائیں ہو جائیں، پھر سیدھے دیکھیں کہ دائیں طرف منزل ہے۔ ایک ایصال المطلوب ہے کہ آپ انہیں کہ جی آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ تو دونوں میں سے جو دوسرا راستہ ہے یہ انتہائی محفوظ اور یہ آسان تیز ترین ہے۔ اسی کو صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ والوں کے دامن کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے، منعم علیہم کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے، تو منعم علیہم جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک انجن ہے، اس کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے ہیں، انجن جب منزل پہ پہنچتا ہے تو ساری گاڑی بھی وہیں منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے۔ لہذا آپ عام دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی کہے کہ آپ مجھے فالو کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو پھر آپ دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا ایگزٹ ہے، کون سی لائٹ ہے، ٹرن ہونا ہے رائٹ یا لیفٹ، کچھ نہیں دیکھتے، آپ اس بندے کو دیکھتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو ایصال المطلوب کا راستہ سب سے آسان اور محفوظ ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم میں ذکر کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی معیت اور صحبت میں ایسے ان کے ساتھ لگ جاؤ گویا کہ تم انہی جیسے ہو جاؤ، تمہارے اخلاق و کردار ویسی ہو جائیں کہ جیسے ان سچوں کے ہیں، ان اولیاء کاملین کے ہیں۔ اس کے لیے جو سنت ہے وہ ہے بیت و تزکیہ۔ بیعت کرنا یعنی کسی پیر و مرشد کے ساتھ آپ بیعت کریں، یعنی یہ عہد و پیمان باندھیں کہ بھی اصلاح احوال اور پابندی اعمال ہم کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات اپنے شیخ کو بتلاتے رہیں۔ اس کو بیعت کہتے ہیں، کیونکہ بیعت کا لغوی معنی جو ہوتا ہے عہد و پیمان باندھنا اور بیچنا، تو اس میں بھی اصلاح شریعت میں بیعت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک جز کی یا پوری شریعت پر عمل کرنے کی بیعت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔
بیت کے حوالے سے حدیث میں کئی طرح کی بیتوں کا ذکر ہے۔ ایک بیت اسلام کا ذکر ہے کہ جس میں کفار و مشرکین جب دین میں داخل ہوتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو وہ بیت کرتے تھے، اور کفر سے توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اس کو بیت اسلام کہتے ہیں۔ دوسری بیت بیت جہاد تھی کہ میدان میں اترنے کے لیے بیت کرتے تھے کہ ہم جو اللہ کے لیے میدان میں اتریں گے اور ہم بھاگیں گے نہیں، تو یہ بیت ہوتی تھی۔ تیسری جو بیت تھی وہ بیت ہجرت، کہ جب ہجرت کرتے تھے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اللہ کے لیے وہاں جاتے تھے، اس کو بیت ہجرت کہتے ہیں۔ چوتھی بیت ہوتی تھی بیت طریقت، بیت توبہ، اور وہ یہی کہ اصلاح احوال اور پابندی اعمال پر عہد باندھتے تھے۔ یہ بیت جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیت کرتے تھے۔ اس کو بیت طریقت آج کی زبان بھی کہتے ہیں، بیت تزکیہ، بیت توبہ بھی کہتے ہیں، بیت احسان بھی کہتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں جس بھی طریقے سے، جس حوالے سے بھی ان کا تذکرہ ہے، اس بیت کا ایک نام ہے۔ تو گویا کہ حقیقت اس بیت کی کہ جو مشائخ اس سلسلہ میں چلتی ہے، تو وہ حقیقت اس وقت بیت کی موجود تھی، صحابہ کرام کرتے تھے۔ یا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت کا ذکر کیا ہے، اور بیت میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ تمام کی تمام وہی ہیں کہ جو بیت طریقت میں ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو صحابہ نے بیت کی، اور اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیت اسلام نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ صحابہ کرام ہے، آلریڈی مسلمان ہیں، ان کو بیت اسلام کی ضرورت نہیں۔ یہ بیت جہاد بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں جو اس کا جہاد اور قتال کا کوئی مضمون نہیں ہے۔ بیت ہجرت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آلریڈی یہ تو وہاں مدینہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں بیت طریقت ہے کہ جس میں وہ نیک اعمال کی پابندی کا عہد کرتے ہیں۔ جو بیت طریق سنت سے ثابت ہے، قرآن کریم میں سورۃ ممتحنہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور متعدد احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معروف کتاب التکشف فی مہمات التصوف کے اندر جو ہے بہت سی احادیث جمع کی ہیں، اور تصوف سلوک کے حوالے سے بہت سے مسائل کو احادیث سے ثابت کیا ہے۔ لہٰذا یہ بیت، اور آج کے دور میں یہ بیت ہونی چاہیے کیونکہ آج فتنے کا دور ہے، نظریاتی فتنے بہت ہیں، کہ جب انسان نظریاتی طور پر کسی ایک پیر و مرشد کے ساتھ اور ایک اللہ والے کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو نفس و شیطان کے حوالے سے یا باہر کی دنیا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی شبہات ہوں تو اپنے پیر و مرشد سے کلیریفیکیشن کروا لیتا ہے اور کسی بھی قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب وہ پابندی اعمال اور اصلاح احوال کا عہد کرتا ہے اور وہ شیخ کی نگرانی میں جب دین پر عمل کرتا ہے تو وہ محفوظ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت و تزکیہ کی سنت سے امت کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حضرت، آپ نے یہ بہت اہم معاملہ اس وقت بتایا، بیان فرمایا کہ جس کا حکم خود قرآن شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو پھر اس کا شرعی حکم اس وقت کیا ہوگا کہ یہ فرض ہوگی یا سنت ہی سمجھی جائے گی؟ یا اس پر اصل میں نفس بیت جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن اپنی اصلاح کروانا، یہ جو تزکیہ کروانا یہ واجب ہے۔ ہاں تزکیہ کرنا واجب ہے، اور وہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے کہ اپنا جو اپنی تزکیہ کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، پاک کرو اپنے نفس کو۔ تو اپنی اصلاح کروانا واجب، اور یہ بیت کا یہ مصنون طریقہ اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ اور عادت یہی ہے کہ انسان جب تک یہ بیت کی سنت کو اختیار کر کے اس تزکیے کے اس پہ قدم نہیں رکھتا راستے پہ، اس وقت تک وہ منزل ملتی نہیں۔ لہٰذا اس سنت کو اختیار کر کے اب اس واجب اصلاح اعمال میں لگے، کیونکہ اگر جب تک بیت نہ کرے ویسی آزادی کے ساتھ ہی کبھی کسی سے مل لیا، کوئی اصلاح احوال لے لیا، کبھی کس سے مل کے کوئی چیز لے لی، اس سے ہوگا کہ کوئی ایک مرکز سینٹرلائز نہیں ہوگا کہ بھی یہ ایک ہی میرے پیر مرشد ہے، میں اسی سے پوچھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بزرگ اپنی طبیعت مزاج اور کے مطابق بھی بہت سی چیزیں جو وہ مشاورت کے طور پہ پیش کریں گے، تو اس کے لیے کنفیوژن کے جو پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے کہا کہ جب مسنون بیت اختیار کر لے گا تو کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اب اس سے جب اصلاح اعمال کروائے گا تو زیادہ آسانی سے جو منزل پہ پہنچے گا۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے سنا ہماری شریعت کا انتہائی اہم جو یہ عمل ہے بیت و تزکیہ کا، یہ کس قدر اہم ہے، اس کا خود
سورہ فاتحہ میں ذکر ہے کہ جس طرح سے حضرت نے بیان فرمایا کہ کس قدر یہ ضروری ہے کہ اولیاء کاملین کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اپنے اصلاح فرمائیں تاکہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بآسانی نصیب ہو جائے۔ اور متعدد احادیث کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ حضرت خود پیر طریقت ہیں، سینکڑوں مریدین حضرت کی دنیا بھر میں ہیں اور حضرت سے یہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام کے دوران یہ پوچھیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس معاملے کی اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ آج کل کے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب تصوف کا ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ بہت سا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لوگوں کو اس حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے جو دوسروں کے لیے بھی نافع مند ہو سکتا ہے تو آپ ضرور پوچھیے، دوسروں کے لیے بھی نافع ہوگا اور آپ کا یوں صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہم کالز کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ رومانہ ہے ورجینیا سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، یہ شاید کی کال نہیں کنیکٹ ہو رہی۔ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ آپ تھوڑا سا اونچی آواز سے بات کیجیے۔ جی بہت سلو آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پروگرام کی اور مفتی صاحب کی اور آپ کی پوری ٹیم کی بہت تعریف کروں گی کہ بہت اچھا پروگرام ہے، ہم سب کو شوق سے دیکھتے ہیں، اور مفتی صاحب کا تو انداز بیاں اور جو ماشاءاللہ ان کی نالج ہے سب بہت اچھی ہے، اتنی بہت ہم شوق سے دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو مفتی صاحب نے عرفہ کے دن کے روزے کا بتایا تھا، وہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بالکل جیسے ہم نے پتہ ہی نہیں تھا، ہم 9 ذی الحج کو ہی سمجھتے رہے، اور واقعی اب ذہن جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا کہ 9 ذی الحج ہم عرفہ کے ہی روزے کا لکھا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے بہت بہت مفتی صاحب کو تھینکس۔ اور 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں میرے۔ مفتی صاحب میرے اسٹیچز لگے تھے تو اس کے بعد اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ وہ نشان جو ہے وہ چلا جائے، اور بالکل سامنے ہی ہے تو اچھا نہیں لگتا وہ کافی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے ہسبینڈ کی جاب جو ہے وہ مطلب اس کے لیے بتایا تھا، ان کو لے آف کر دیا تھا۔ یہ مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا سورۃ طلاق کی آیت کا، تو وہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ کافی جگہوں پہ اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ میں دونوں سوال حضرت سے پوچھ لوں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کی پذیرائی اور محبت کا شکریہ، اور خاص طور پہ وہ یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے میرا جو وہ علمی نقطہ آپ نے سمجھا، اس کی پذیرائی دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے۔ اور دوسرا باقی آپ کے سوالات کا تعلق ہے، تو پہلے سوال کے لیے آپ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 108 تک، یہ جو روغن بادام پر ایلمنڈ آئل پہ تھوڑا سا دم کرنا ہے، 11 دفعہ یہ آیتیں دم کرنی ہے۔ دم کر کے اس متاثرہ حصے پہ اس کو ملنا ہے، اس تیل کو روزانہ لگانا ہے، دن میں، رات میں، یا سونے سے پہلے جب بھی موقع ملے یہ لگا لیں۔ تو یہ 90 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نشان باقی نہیں رہے گا، اور بالکل جو ہے وہ جو معمول پر جو جلد آ جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے جو سوال ہے اس حوالے سے نوٹ کر لیں، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114، سورۃ مائدہ آیت نمبر 114، یہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے آسمان کی طرف 3 دفعہ پھونکنا ہے، 3 دفعہ آسمان کی طرف پھونک کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینی ہے رزق روزی کی برکت کی، اور جو ہے وہ رزق حلال کی کشادگی کی۔ یہ عمل جو ہے 71 ڈیز آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے روزگار کے اندر خوب برکت ہوگی اور خیر خوشحالی ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت ماشاءاللہ انہوں نے وہ نقطہ آپ کا سنا یوم عرفہ کا، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ بہت سے ناظرین اس کو شاید نہیں جانتے، ان کے ذہن میں ہے، تو آپ تھوڑا سا آپ کا نقطہ آپ ہی کے زبانی لوگ سن لیں یوم عرفہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں اب اس میں ایسے ہی ہے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یوم عرفہ کو روزہ، صوم یوم عرفہ، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پہ تو یہی ایک فضا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا ہے، جی جی، اور ہمارے ملکوں میں بھی یہاں بھی 9 ذی الحجہ کو جی رکھیں۔ اب یہاں جب سے یہ عید کا اختلاف ہونے لگا کہ بھی عید آج ہے کہ کل ہے، چنانچہ اس سے کیا ہوا کہ وہ یوم عرفہ کے روزے کی حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ اب 9 ذی الحجہ جیسے اس دفعہ منگل کے دن بنا، یہاں پہ ٹیوزڈے کو 9 ذی الحجہ بنا، ان کی نظر میں جو بدھ کو عید کر رہے تھے
جی اب وہ منگل کو روزہ رکھ رہے ہیں 9 ذی الحجہ کا، جبکہ حاجی عرفات کے اندر جو وہ تو منڈے کو تھا، منڈے کو جی لہٰذا منڈے کو تھا، تو اب یہ ٹیوزڈے کو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو حاجی وہاں سے رخصت ہو چکا ہے، وہاں تو حاجی ہے نہیں۔ تو یوم عرفہ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ صوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ صوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب حاجی عرفات میں موجود ہے تو آپ اپنے اپنے مقامات میں اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن حاجی بھی روزہ رکھتا ہے، اس معنی میں کہ یہ لکھا ہے مسئلہ کہ حاجی کو اگر جب وہ عام طور پہ عملی طور پہ روزہ رکھتا نہیں، لیکن حاجی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کو ضعف نہ ہو، کمزوری نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اگر رکھے گا تو اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا امت کی آسانی کے لیے، کیونکہ حج کی جو مشقت ہے اور عرفات کی جو گرمی ہے وہاں پہ روزہ رکھنا تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، لہذا عملاً آپ نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے جو عام طور پہ یہ کہا گیا کہ اس وقت حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ اتنا قوی ہو کہ وہ اگر رکھے گا روزہ تو دعاؤں میں، مناجات میں، اور جو وہاں پر عرفات کی جو ہے عبادات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، تو اس کو رکھنا مستحب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کہ جب حاجی عرفات کے اندر موجود ہے اس وقت جب وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، تو اس وقت غیر حاجی جو اپنے مقامات پر ہے تو وہ روزہ رکھیں، تو ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے اس روزے کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روزہ اگلے سال، 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور وہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ فضیلت یہ ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لہٰذا عید آپ لوکل مون سائٹنگ کی وجہ سے بھلے وینسڈے کو کریں، لیکن آپ روزہ منڈے کو رکھیں کہ جس میں حاجی عرفات میں موجود ہے، تو جو فضیلت کی اصل وجہ ہے وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ ٹیوزڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا یہاں پر خاص طور پہ ٹیوزڈے کو تو 95% عید کر رہے ہیں، اس دن آپ عرفے کا اگر روزہ رکھیں گے تو عید کے دن کے اندر روزہ رکھنا لازم آئے گا، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں بھی علماء کرام سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ حضرات بھی یہ کریں کہ امت سے یہ کہیں کہ روزہ وہ عرفے کے دن کا حساب کر کے رکھیں، یعنی وہ روزہ منڈے کا رکھیں، بھلے عید جو ہے وہ بدھ کو کریں اپنی لوکل مون سیٹنگ کی وجہ سے۔ دیکھو ہوتا یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی جو بات ہے وہ اصل میں وہاں مکہ کی 9 ذی الحجہ کی بات ہے، یہ کتابوں میں جو ہوگا وہ 9 ذی الحجہ مکہ کی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے تو صوم یوم عرفہ بولا کہ یوم عرفہ کا روزہ، آپ نے 9 ذی الحجہ نہیں بولا، اس لیے کہ جن تاریخوں کے ساتھ آپ کو بولنا تھا آپ نے وہاں تاریخیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ 10 محرم کو روزہ تو آپ نے عاشورہ کا روزہ بولا، 10 محرم کا کہا، ایام 20 کے روزے میں 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کا آپ نے کہا ایام 20 کے روزے۔ اس طرح جب وہ 15 شعبان یعنی شبرات کا روزہ تو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کا روزہ آپ نے کہا، تو وہاں آپ نے تاریخوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں آپ نے 9 ذی الحجہ نہیں بولا کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں جانے ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ شروع سے ہی عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھ رہے ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، پہلا حج جو 9 ہجری کو ہوا، اور جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حاج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کے حج جو ہے وہ امت کو کروائے، خود اس سال نہیں گئے، آپ 10 ہجری کو گئے، تو اس سے پہلے جو 8 سال گزرے مدینہ میں آپ جو عید الاضحیٰ عید الفطر کرتے رہے، تو عید الاضحیٰ جب بھی کر رہے تھے تو آپ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کر رہے تھے، 9 ذی الحجہ آتی تھی، آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، تو 9 ذی الحجہ کے ساتھ اس کے آگے تعلق ہوتا تو آپ پہلے سے روزے رکھتے، لیکن آپ نے نہیں رکھے۔ لیکن جب 9 ہجری کو حج کا تصور سامنے آیا تو اب یوم عرفہ کا تصور ملا، تو یوم عرفہ کے ساتھ آپ نے مماثلت کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کو روزہ رکھو گے تو اس کا یہ اجر و ثواب ہے کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ ایک روزہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ بات میں نے عرض کی تھی، جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ جو اہل علم سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور مجھے بہت سی کالز آئیں، ای میلز آئیں، جیسے ان جو سسٹر نے بھی ذکر کیا، تو واقعی لوگوں نے اس ویلڈ پوائنٹ کو لیا، بات آگے بڑھی اور لوگوں نے منڈے کا روزہ رکھا، بھلے انہوں نے عید جو بدھ کو کی ہو 5% جو لوگ یہاں ہیں، لیکن وہ روزہ ماشاءاللہ انہوں نے منڈے کو رکھا۔
بلکہ یہاں سننے میں آیا کہ اور یہاں بھی جو لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے عمل کرنے والے علماء اکرام نے بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ روزہ آپ لوگ منڈے کا ہی رکھیں. ہاں یہ بڑی تبدیلی ہے. تو ماشاءاللہ اس کا مطلب میرے اس پوائنٹ کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو پذیرائی دی ہے، جس کی مجھے خوشی ہوئی. اللہ اس کو شرف قبول بخشے. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ایکسپلین کیا. اور یہ ایک اور ریزن ہے کہ جو آپ نے اپنے فتوے میں بھی فرمایا کہ مکہ کے مون سائٹنگ کو فالو کیا جائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ وہاں کا عرفہ کا اعتبار کریں. بالکل اس سے اگا کہ سینٹرائز ہو رہی ہیں تاریخیں. نبی پاک 9 ذی الحجہ جب وہاں کر رہے ہیں یوم عرفہ، اس سے پوری دنیا کے کیلنڈر سیٹ ہو رہے ہیں بالکل کہ سب وہ مکہ کے مطابق چلیں. تو ناظرین آپ نے حضرت کی زبانی سنی لیا. یوم عرفہ کا نقطہ انتہائی خوبصورت اور علمی بات ہے. اس کو آپ خود بھی سمجھیں، آگے بھی بتائیں تاکہ یہ آپ کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہو. ہم اس وقت کالز کا سلسلہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں. سمینہ ہے کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی منیر سے بات کرنی ہے. جی حضرت یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ. 2 مسئلے بلکہ 2 خواب اور ایک مسئلہ بیان کرنا ہے. پہلے تو سب سے پہلے مجھے پوچھنا ان سے یہ تھا کہ میرا بھائی ہے جو کہ 24 سال کا ہے اور پاکستان میں ہوتا ہے والد کے ساتھ ہی، لیکن ابو اور ان کی بالکل نہیں آپس میں بنتی اور کافی اختلافات رہتے ہیں. پڑھائی بھی وہ تھوڑی مطلب اپنی کمپلیٹ نہیں کر سکا، چھوڑ دی، اور کاروبار کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو کافی ناچاکی رہتی ہے ان دونوں کے درمیان. تو ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اور کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے ابھی اپنا گھر لیا ہے کیلیفورنیا میں، لیکن میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی والدہ کو، اپنے والد، اپنی پورے فیملی کو اپنے ساتھ دیکھتی ہوں، لیکن دیکھتی ہوں کہ گھر کے باہر سے جس طرح ٹیرس سا ہوتا ہے یا سین سا، اس میں کبھی ایک بہت بڑے شیر کو دیکھتی ہوں جو کہ اندر آنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن آتا نہیں ہے. اور پھر میں بڑی بلکہ ڈر جاتی ہوں تو میری امی کہتی ہے نہیں یہ چلا جائے گا، اور وہ خود ہی چلا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی میں ایک سانپ کو دیکھتی ہوں جو اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی نہیں آ سکتا. پھر میں 8-7 جو بکریاں ہوتی ہیں یا آپ دمبے کہہ لیں، اس طرح کے جانور دیکھتی ہوں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میری والدہ کہتی ہیں کہ اصلی نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اور مطلب اس طرح کا کچھ خواب تھا. کل رات کو بھی میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی امی کے ساتھ ہی ہوں اور میں حج پہ جا رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے جس میری امی اور مجھے حج کے لیے بلایا گیا اور میں حج کی تیاری کر رہی ہوں. لیکن وہاں ایک خاتون موجود ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں آب زمزم نہیں پیوں گی، کیونکہ آب زمزم جو ہے یہ تو بہت ہی پرانا، پتہ نہیں کنواں معاذ اللہ کہ کنواں کھدا ہوا ہے، پتہ نہیں صاف بھی ہے کہ نہیں. تو میں رو رو کے ان سے کہتی ہوں کہ یہ آب زمزم تو شفا کا پانی ہے، آپ اس کو ضرور پئیں، ایسے مت سوچیں. بلکہ اللہ نے تو آپ کو گھر بلایا اپنے، اور اللہ کا بہت شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، توبہ کریں. اور میں خواب کے اندر ہی اونچی اونچی لبیک اللہم لبیک پڑھتی ہوں اور استغفر اللہ بہت تیز تیز پڑھتی ہوں. تو مجھے ان تینوں ایک تو مسئلے کے اور دونوں خوابوں کی تعبیر بتا دیں. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہاں ماشاءاللہ، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں. پہلا جو سوال ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں، جو بچوں کے بچے کے لیے پڑھنا ہے اور والد کے ساتھ جو ان کی بنتی نہیں ہے. سورت اس کے لیے سورت انفال آیت نمبر 63، سورت انفال آیت نمبر 63، یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلائیں یا کسی ایک کو پلا دیں جو ممکن ہو. اگر کسی کو بھی پلانا ممکن نہ ہو تو تصور میں ان پر پھونک دیں اور دعا کر لیں. یہ سورۃ انفال آیت نمبر 63، یہ 90 ڈیز کی نیت سے آپ عمل شروع کر لیں. اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے شیروں والا اور سانپ والا جو خواب ہے، اس کا مطلب بہت خطرناک قسم کے دشمن ہیں آپ کے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی حفاظت ہو گئی ہے، محفوظ ہیں. اور دمبے بکریاں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دے دیں، بلکہ اب تک صدقات کی وجہ سے ہی آپ کی حفاظت ہوئی ان سنگین اور خطرناک دشمنوں کے حملے سے. اس لیے آپ گوشت کا صدقہ دیں، بکرا جو ہے دمبا ذبح کروا دیں، غریبوں میں گوشت تقسیم کروا دیں، تو یہ کر لیں. اور دوسرا جو خواب حج والا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انشاءاللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوگی اور آب زمزم کی برکات آپ کو ملیں گی. اور جس خاتون نے جو آب زمزم کے بارے میں یہ بے ادبی والی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس در پر بھی جا کر بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی احسان ہے کہ آپ ان محروموں میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو رونے کی توفیق ہوئی، لبیک کہنے کی توفیق ہوئی، آپ کی گناہ بھی معاف ہوں گے اور وہاں حاضری نصیب ہوگی، اور وہ حاضری انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی. جی ناظرین، اب نیکسٹ کالر ہے مسز اسد ہے ورجینیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اس کے ساتھ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ میرے ہسبینڈ ہیں، صحت
वगैरह तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कुछ ऐसे से ऐसा हो रहा है कि उनको पता नहीं हर बात से वो भूलने लगे हैं। अभी मिनट मिनट में कोई बात होती है और अगले में भूल जाते हैं, हर बात बिल्कुल उनके जहन से निकलती रहती है। भूलने का से उनका हादसा पता नहीं, कहते हैं कि क्या हो गया मेरे हाथ से, कोई भूलने का हो रही है तकलीफ। एक तो इसके बारे में मुफ्ती साहब से कोई वजीफा पूछना था, और दूसरा मुफ्ती साहब से ये पूछना था कि लोहे पुरानी अक्सर हम जगहों पे देखते हैं कि लोहे पुरानी लिखा होता है कि हर काम जिसको देख के शुरू करें तो दिन अच्छा गुजरेगा या काम हो जाएंगे, तो ये क्या सही है? ये मतलब इसके बारे में पूछना था। और छोटा सा ख्वाब है कि मैं अक्सर ख्वाब में प्लेन क्रैश होते हुए देखती हूँ, कि मतलब खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं होगा या मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बस मैं देखती हूँ कि मेरे सामने हुआ है प्लेन क्रैश। तो ठीक है, बहुत अच्छा। इंशाल्लाह हम ये पूछते हैं तीनों सवाल। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड के लिए नोट कर लें सूरत तकवीर, या आखिरी पारे में सूरत तकवीर, इसकी आयत नंबर 20 से लेकर 29 तक, 20 से 29 तक जो आयतें हैं, ये सुबह शाम 11 मरतबा पढ़नी है। सुबह 11 दफ़ा पढ़ के उनके ऊपर दम कर दें, दोनों कानों में फूंक दें और पानी वानी पे दम करके उनको पिला दें। और इसी तरीके से शाम में रात में जो 11 दफ़ा ये आयतें पढ़ के अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उनके दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंक दें और पानी में दम करके पिला दें। यह आपने 41 दिन 41 डेज आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह उनकी दिमागी कैफियत दुरुस्त हो जाएगी और तबीयत बहाल हो जाएगी। और बाकी जो ख्वाब देखा है, इसका मतलब कि आपके कामों में रुकावट है, तो इसलिए हस्बे तौफीक सदका निकालते रहें। रोज़ाना 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, ताकि आपके कामों में कोई रुकावट ना आए। बाकी लोहे कुरानी के बारे में जो आप पूछ रही हैं, हाँ, लोहे कुरानी के बारे में उलमा ने लिखा है कि उसकी बरक़ात हैं, और उसको देखना और उसका नक्श जो है घर पे लगाना। तो चुनांचे हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आमाल कुरानी के अंदर भी लोहे कुरानी को जिक्र किया है, जिसमें कुरान करीम के हुरूफ मुक़त्ता जिक्र किए जाते हैं। वो वाकई बायस बरकत चीज़ है, उससे हुसूल बरकत के तौर पर उसकी ज़ियारत करना जायज़ है, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। जी नाज़रीन, आप यहाँ पर वक्त हुआ हमारे पहले सेगमेंट के पूरा होने का। अब हम एक लेंगे छोटी सी ब्रेक और बहुत जल्द वापस आएंगे अपने दूसरे सेगमेंट के लिए, तो आप हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत जो कि रहम टीवी की पेशकश है। रहम करो रहम किया जाएगा, और ये प्रोग्राम देखते हैं आप हर ट्यूसडे को रात 9 बजे से 10 बजे तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। नाज़रीन, ये हमारा दूसरा सेगमेंट शुबह के अजाले के साथ हम आपके साथ हैं, और हम कॉल्स का सिलसिला एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस वक्त कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कैलगरी से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हजरत, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा फोन मिल गया, आपसे मैं से बात करी। मुझे बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, सारे रहमत में भी कॉल नहीं लग रही थी मेरी। जी फरमाइए, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप टीवी आप अपना ये टीवी अपना कंप्यूटर का वॉल्यूम बंद कर दें। आप अपने ये कंप्यूटर का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिले है। जी आप या तो दूसरे रूम में चले जाइए। हेलो जी, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। जी अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो शायद ये कॉल। हेलो नाज़रीन, जब भी आप कॉल कीजिए तो आप अपने कंप्यूटर की आवाज़ बंद कर दीजिए या दूसरे रूम में चले जाएं, क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ आपकी कॉल का इंटरफेरेंस होता है और फिर ये आवाज़ रिपीट होकर आती है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान दुरानी बात करो कनाडा से। जी सुल्तान साहब, माशाअल्लाह, कैसे हैं? मुफ्ती साहब की खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपका मोतकिब हूँ, इस्लामाबाद से, कनाडा से, यहाँ से, यूएसए से। और अल्लाह ताला इनका जज़ा खैर दे। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है इनका, अल्लाह ताला इनका जज़ा खैर दे। यहाँ भी इनका इज्जत दे, वहाँ भी इज्जत दे। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है और जॉब का प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज ऐसा कुछ वजीफा बता दें। अल्लाह ताला ये मेरी मुश्किल आसान कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। अल्लाह ताला आपकी पजीराई को कबूल करे और आपकी मोहब्बत अकीदत का पूरा पूरा अजर सवाब अता करे। ज़ाहिर है कि दीनी प्रोग्राम आप हज़रात ही के लिए शुरू किया, आप ही का प्रोग्राम है। आप हज़रात जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल आप करते हैं, जवाब सुन के बहुत से लोग उससे नफ़ा उठाते हैं, तो यह आपके हक़ में सदका जारिया होता है। हम भी दिल से दुआ करते हैं कि आप हज़रात की परेशानियाँ, मुसीबतें, जो भी मसाइल हैं वो अल्लाह तबारक व तआला दूर कर दे। तो इस रोज़गार के हवाले से आप नोट कर लें, सूरह कुरैश पढ़नी है 125 दफ़ा ईशा के बाद।
عشاء کے بعد 125 دفعہ سورہ قریش اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ 41 ڈیز کے لیے آپ نے کرنا ہے، 41 دن پورا چلا کر لینا ہے اور یہ روزانہ دعا کرنی ہے. اور چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح کا ورد رکھنا ہے. انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے بہت کشادگی اور وسعت ہوگی اور رزق حلال اللہ آسان کر دیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاید احمد جو پروگرام میں محض اپنے جو گلوبل ٹی وی سے پروگرام آتا ہے اس میں اپنے بیت کے بارے میں کرتے ہیں، نیکسٹ سنڈے آپ بیت لیں گے، جس میں میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ریکارڈنگ میں بھی، یعنی کہ ریکارڈنگ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں بیت کر سکتے ہیں، اور جو نام ہم لکھوانا ہو دعا کے لیے اس میں اس کا کیا طریقہ ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا بھی، ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. وہ اسرار رحمت جو ٹی وی 1 گلوبل پر آتا ہے ہر اتوار کو، تو وہ فرسٹ سنڈے آف دا منتھ جو ہے وہ میں بیت لیا کرتا ہوں. یہ آنے والی اتوار کو انشاءاللہ میں بیت لوں گا. تو اس کے لیے ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے سے اپنا نام بھیج دیں کہ میں جو بیت ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو جو ہے وہ بیت میں شامل کر لیں گے اور پھر لائیو اس پروگرام کے اندر الفاظ بیت کے تلقین ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس وقت نہیں موجود ہیں تو ریکارڈنگ پروگرام چل رہا ہے، تو میں نے کہا تو ریکارڈنگ پروگرام میں بھی اگر آپ الفاظ دہرا لیں گے تو بھی آپ کی بیت ہو جاتی ہے. چنانچہ یہ ریکارڈنگ جو ہے منڈے کو رات 1 بجے آتی ہے اور سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے تو ریکارڈنگ آتی ہے. تو اس میں بھی اگر ریکارڈنگ میں بھی آپ الفاظ دہرا لیں گے تو بیت ہو جائیں گے. اور بیت ہونے کے بعد آپ ایک سادہ لفافے میں ایک جو خط ڈال دیں گے، اس میں بتا دیں گے فلاں تاریخ کے پروگرام میں میں ٹی وی پر بیت ہوا ہوں، تو لہٰذا وہ آگے مجھے ہدایات بھیج دیں. تو پھر میں آپ کو جو مزید تفصیلات چیزیں معمولات بھیج دوں گا جو بیت ہونے کے بعد مرید کو کرنے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آنے والے سنڈے کو میں بیت کروں گا. تو آپ ای میل کے ذریعے سے اپنا نام جو اسرار رحمت کی جو ای میل ہے arahmatlive@gmail.com، اس پہ آپ ای میل بھیج دیں، انشاءاللہ میں بیت کر لوں گا. جی ناظرین، اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کامران انڈیانا سے. جی السلام علیکم. جی کامران صاحب، جی السلام علیکم. جی وعلیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. آپ حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جیسے میں حضرت صاحب اس لیے آپ کو کال کرنا تھا کہ مجھے آپ کو واپس ای میل مل گیا تھا واپس، تو میں نے آپ کو اس کا کہنا تھا شکریہ. تو جو میں آپ کو پھر وہ بھیج دوں گا جو میں نے وہ آپ کو پھر وہ کرنا تھا. باقی میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ آج اللہ کا بہت شکر ہے کہ کال مل گیا، کیونکہ یہ سب آج اللہ پاک نے میری پڑھتے تھی. تو میں نے آج کہا کہ اس سال جو اللہ پاک مجھے ایک اور سال زندگی دے گا، میں اپنے آپ کو اتنا بدلوں گا کہ جو بھی آپ انشاءاللہ بس آپ کی دعا میں ضرور رکھیں، اور بس یہ کریں کہ انشاءاللہ میں اس کے بعد اپنے آپ کو اتنا بدلنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ہے. بس یہ کہنا تھا. تو آپ کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم. بہت مبارکباد، آپ کی برتھ ڈے ہے آج. جی حضرت سے. ہاں ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نام بھی آپ کا کامران ہے، انشاءاللہ آپ کو اللہ کامیاب و کامران کریں گے. ظاہر ہے کہ آپ جو اللہ کے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ دیکھیں دل کی دنیا بدل جائے تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا بدل جاتی ہے. اصل دل ہی کی دنیا ہے. کہتے ہیں کہ دل کا موسم سہانا ہو تو ساری دنیا سہانی لگتی ہے، اور دل کا موسم اگر اداس ہو تو ساری دنیا اداس لگتی ہے. جب دل کا تعلق جو ہے یہ باغ و بہار کے مالک سے ہو جائے تو یہ پھول پتیوں پر فریفتہ ہونے کے بجائے ان پھول پتیوں کے مالک کے ساتھ جب رابطہ ہو جائے تو دل ہی کے اندر باغ و بہار جو ہے وہ جو اگ جاتے ہیں اور ان کی مہک پھوٹتی ہے. تو اللہ کا قرب تو اصل چیز ہے. تو ہمارے ذریعے سے اگر اللہ کا قرب آپ کو مل رہا ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ ماشاءاللہ آپ کی برتھ ڈے بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے آئندہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کا دین تو اتنا خوبصورت اور حسین ہے کہ اس پر عمل کر کے دین دنیا کا حقیقی لطف ملتا ہے. یہ لوگ اللہ سے غافل ہو کے یا اللہ کے دین کو پامال کر کے جو تفریح اور عیاشی کرتے ہیں وہ تو غلاظت ہی غلاظت ہے، گندگی گندگی ہے. وہ حقیقت میں وہ پاکیزہ لطف نہیں ہے. لیکن یہ دین کو جو اپنے ساتھ لے کر اللہ کا قرب پا کے
جو جو لطف اٹھاتے ہیں دنیا کی نعمتوں کا، تو وہ لطف نعمتوں کا تو دوبالا ہو جاتا ہے، دنیا میں جنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اس مالک کو بھی یاد رکھے انسان، اور انسان دنیا کے اندر جو نعمتیں اس مالک نے اتار رکھی ہیں اسی کے نام پر ان کو شروع کرے، اسی کے نام پہ اختتام کرے، بس اتنی سی ہدایت ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کھانے کی نعمت سامنے آئی تو اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے اس کو شروع کریں اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیں، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی بھوک تو میٹھی میٹھی، 7 گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، کتنا آسان ہے۔ کہا کہ دوستوں سے ملاقات کی، حدیث میں آتا ہے اس نیت سے کی اللہ کی رضا کے لیے، ان دوستوں سے محبت اللہ کے لیے، ان دوستوں سے بغض اللہ کے لیے۔ تو محبت اللہ کے لیے کرتے ہوئے جب ان کو گلے لگایا، مصافحہ معانقہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ ابھی یہ دونوں جدا نہیں ہو پاتے کہ اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی عظیم نعمت ہے یہ دین اسلام ہمارا، کہ اس دنیا کے اندر ہی ہمارا دین اور آخرت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مزرۃ للآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں ہماری آخرت چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں جنگلوں میں بیابانوں میں نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں رہ کے ہمیں دنیا کے مالک کو پا لینا ہے۔ اس دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی اسی منعم کو ہمیں یاد رکھنا ہے، نعمتیں دینے والے کو، نعمتوں سے لطف اٹھا کے ہم نے اس نعمتیں دینے والے لطیف کو یاد رکھنا ہے، یا لطیف یا لطیف کہہ کے اس کے شکرانے کرنے ہیں، کیونکہ اسی نے نعمت میں لطف ڈالا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان غافل ہو کے دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے، لیکن نعمت دینے والے لطیف کو بھول جاتا ہے۔ یہ اس کی حماقت اور نادانی ہے، حالانکہ مر کے جانا اس نے اسی کے پاس ہے۔ اس لیے دین اسلام جو ہے نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کی لذتیں روکتا نہیں ہے، بلکہ لذتیں اٹھانے کا سلیقہ بتاتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے لذتیں کیسے اٹھانی ہیں، اس کے حقیقی سرور تمہیں کیسے ملے گا۔ یہ تو گویا کہ منرل واٹر، آپ جو منرل واٹر خریدتے ہیں باٹل، خوش ہو کے پیتے ہیں، جی منرل واٹر نل کا پانی نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا پاکیزہ شفاف کیا ہوا ہے، پورے کیمیاوی مراحل سے نکلا ہوا شفاف پانی۔ تو دین اسلام جو دنیا کی نعمتوں کا جو لطف دیتا ہے، یہ بالکل ہر طرف فلٹر کر کے، بالکل منرل واٹر کی بوتل کی طرح بالکل پاکیزہ کر کے تمہیں کھانا پینا اور سونا جاگنا اور لطف کی نعمتیں دیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر نعمت کا حقیقی لطف پاتا ہے۔ تو اس سے بڑی خوشی ہوئی، آپ کے عزم کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی برکت سے آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام انتہائی انفارمیٹیو ہے، بہت سی کالز اور ای میلز آتی ہیں، بہت انفارمیٹیو ہے، آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، اس کا آپ کو دگنا فائدہ ہے۔ ایک تو آپ کو اپنے سوال کا جواب ملتا ہے، اور دوسرا بہت سے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات انہی سوال کا، ان کے دلوں میں یہ سوالات ہوتے ہیں، ان کو بھی جواب ملتا ہے، تو ان کے لیے بھی مفید ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال آئے اور آپ کو یہ لگے کہ یہ عام سوال ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو آپ بالکل ہیزیٹیٹ نہ کیجئے، اس کو پوچھئے۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس سے آپ کو بھی نفع ہوگا، اور بہت سے لوگ جب تک اس کو سنتے رہیں گے، اس سے مفید ہوتے رہیں گے، آپ کے حق میں صدقہ جاریہ رہے گا۔ ناظرین، اب اس سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے تھرڈ سیگمنٹ کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ دے رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कशकोल मार्फत जो कि रहम टीवी की पेशकश है। आप देखते हैं इसको हर ट्यूसडे को रात 9 बजे से 10 बजे तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। नाज़रीन, ह्यूस्टन और डैलस वालों के लिए खुशखबरी, हज़रत नेक्स्ट वीकेंड यानी कि नवंबर 2 और नवंबर 3 को विजिट करेंगे ह्यूस्टन और डैलस को। नवंबर 2 द सैटरडे हज़रत ह्यूस्टन में रॉयल पैलेस में मुलाकातें करेंगे, बयान होगा, वहाँ के लोगों के लिए 1-to-1 मुलाकात का मौका होगा। हज़रत से मिलें, अपने मसाइल के सिलसिले में, अपने शरई रूहानी मसाइल, ख्वाबों की ताबीर या कुछ भी हज़रत से उन्होंने डिस्कस करना हो, हज़रत का रूह परवर बयान सुने। इसी तरह ये 3 नवंबर को संडे को डैलस वालों के लिए मौका है बारबेक्यू टू नाइट में। बारबेक्यू टू नाइट वहाँ का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप हज़रत से इसी तरीके पे मुलाकात करें अपने मसाइल के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए डिस्कशंस के लिए 1-to-1 मुलाकात होगी, हज़रत का बयान सुनने का मौका मिलेगा। और इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप जा सकते हैं हज़रत की फेसबुक पर। हज़रत की फेसबुक आप अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे मुफ्ती मुनीर अखून, मुफ्ती मुनीर MUNEER अखून, तो हज़रत की 2 पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, एक है सानी इब्ने सीरीन और एक है गैब की बातें। तो ये आपको दोनों नज़र आ जाएंगी, आप दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हज़रत के डे टू डे इवेंट्स उस पर वाज़ेह होते रहें। इसी तरह हज़रत की वेबसाइट भी है www.kitabummunir.org, kitabummunir.org। इस पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप ज़रूर विजिट कीजिए और करते रहें ताकि आपको हज़रत के नए बयानात और बहुत सी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। रुखसार हैं कैलगरी से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं रुखसाना बात कर रही हूँ कैलगरी से। हजरत आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। हजरत आपकी दुआओं से और आपके नाम की बरकत से आप यकीन कीजिए अलमुनीर माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही इज्जत है और आपसे बहुत शदीद दुआओं की और दरख्वास्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत मेरे 2 सवाल हैं। आज मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ है घुटनों में बहुत शदीद, तो आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई क्योंकि वो खड़ा बहुत रहना पड़ता है। और दूसरी ये कि मैं पाकिस्तान जा रही थी तो मैं चाह रही थी आप मुझे कोई दुआ बता दीजिए, खैर आफियत के साथ मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बेटी के साथ। और मैंने एक रात में ख्वाब देखा जो मैं काफी परेशान भी हुई उस ख्वाब को देखकर। वो ख्वाब में मैंने ऐसे देखा कि मैं रेस्टोरेंट में ही हूँ और मैं निहारी बनाने वाली हूँ और उसकी तैयारी कर रही हूँ। अजीब सा गोश्त है, अजीब व गरीब किस्म का कुछ। और वहाँ पर ना एक काले रंग का बहुत बड़ा कुत्ता है, बिल्कुल चिकना काला सा ना, और बहुत ताकतवर सा है। वो सब ये कह रहे हैं कि इसको मकड़ के बनानी है इसकी ना। तो वो इतना ताकतवर है कि वो हम लोग उसको वजह से खाने के लिए हमारी तरफ आ रहा है कि इस तरह से हमें डरा रहे हैं ना। बस ये मैंने ख्वाब देखा था और मैंने सदका भी दिया है इसका। और हजरत बहुत आप एक बार क्या कुत्ते को देख के क्या सोचा कि इसको पकड़ के बनाना है? कुत्ते के बारे में आपने क्या सोचा कि इसको आपने पकाना है? कुत्ते के बारे में ये कि जैसे इसकी निहारी बनानी इस तरह से है और वो मंदिर से हमें डरा रहे हैं ना, जैसे वो हम लोगों को खाने के लिए आ रहा है, इस तरह से कुछ है। ठीक है, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जाने के लिए आप उसके लिए नोट कर लें सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80 ये रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ के जो आप दुआए खैर करते रहें, इंशाल्लाह खैरियत से जाएंगी और खैरियत से वापस आएंगी, हर तरह आफियत रहेगी। बाकी अलमुनीर रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह खूब चल रहा है, खैर बरकत है। बहुत खुशी हुई सुन के। अरे आप हज़रात ने अपनी मोहब्बत अक़ीदत की वजह से मेरे नाम पे ये रखा और ये कैलगरी में मुझे भी खबरें मिलती रहती हैं। माशाल्लाह लोग बहुत खुश होते हैं वहाँ खाना खा के, वहाँ का टेस्ट बहुत ही लोगों को यूनिक लगता है। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अलमुनीर रेस्टोरेंट को और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए, मेरे बुज़ुर्गों के फैज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहुँचे। बाकी जो ख्वाब देखा है ख्वाब अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन जो है वो हलाक होंगे और दुश्मन जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। काला कुत्ता देखना मतलब वो दुश्मन है और उसके बारे में जो बात सोच रही हैं आप, इसका मतलब उसकी हलाकत की अलामत है और वो दुश्मन बेबस और हलाक हो जाएगा। आप हर तरह महफूज रहेंगे। काला देखने का मतलब दुश्मन के अंदर शैतानियत है जिसकी वजह से वो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको पकाने के बारे में आप मनसूबबंदी कर रहे हैं, इसका मतलब दुश्मन नाकाम हो जाएगा, बेबस हो जाएगा और आप लोगों का
کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور آپ کی انشاءاللہ ظاہری باطنی زندگی آسان رہے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں آپ حضرات کی عقیدت و محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ جی ناظرین، نیکسٹ کالر ہے نادیہ ٹیکسس سے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سلام کرتی ہوں مفتی صاحب کو۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھتی ہوں بہت شوق سے، بہت اچھے ہیں، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت نالج ہوتا ہے اس میں۔ ماشاءاللہ۔ جی اور جی آپ سے سوال یہ کرنا ہے مجھے کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ دوبارہ فرمائیے۔ ہلو جی جی، اب دوبارہ بتائیے، آپ کے سوال پہلا سمجھ نہیں آیا۔ ایشو ہے بہت زیادہ، مجھے الرجیز ہیں، بہت کھانا نہیں کھا سکتی میں، کچھ بھی کھاتی تو ہضم نہیں ہوتا، فوڈ الرجیز ہیں مجھے، اور جس وجہ سے میرے ہارمونس وغیرہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور مجھے اچھے خواب بھی نہیں آتے، خواب میں اور ڈیڈ باڈی بھی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، مزے سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں جو الرجیز ہیں، جو بیماریاں ہیں جس کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے روزانہ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ غاشیہ اور 7 مرتبہ سورۃ طارق، 7 مرتبہ سورۃ غاشیہ اور 7 مرتبہ سورۃ طارق پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی پینا ہے، اپنے بدن پہ چھڑکنا ہے، یا کھانے پینے کی جو چیزیں آپ کی دوائیں ہیں، غذائیں ہیں، سب پر پھونک دیا کریں۔ یہ 41 ڈیز آپ نے روزانہ کرنا ہے، ناغے کے دن آ جائیں تو ناغے کے دن بعد میں پورے کریں، یہ شروع کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ جتنی بھی تکلیف ہے بیماری کی، ظاہری باطنی، بالکل درست ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، اور پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کی علمی اور روحانی تربیت کے لیے ہم نے اس کو جو تیار کیا ہے، اور آپ کی منشا کے مطابق، تاکہ زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے آپ کو علم اور روحانیت کے حوالے سے رہنمائی ملتی رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اب نیکسٹ کالر ہیں سمینہ ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فہد بھائی کو اور آپ جی کو دوبارہ سلام۔ میں ایک سوال کرنا بھول گئی تھی حضرت جی سے، تو میں نے دوبارہ کال ملائی۔ آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں حضرت جی، اور کافی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ کچھ ایسی اخلاقی برائیوں کے بارے میں جو کہ ہم روزمرہ میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، لیکن وہ چیزیں ہم میں رچ بس سی گئی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ جن میں سب سے زیادہ غیبت خود پسندی کا ہے۔ مجھے آپ ایسی کوئی دعا بتائیں، میں نہیں چاہتی لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی تعریف کر دے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ دوسروں سے ہو گئے ہیں، تو آپ ان دونوں اخلاقی برائیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں، کوئی دعا ہو تو وہ بتائیں، اور ان کی کیا ہمارے اعمال کیسے ان سے ضائع ہو سکتے ہیں اور کتنا نقصان ہے اس کا، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت ہاں، اس حوالے سے اچھا سوال کیا آپ نے، اور بڑا نازک سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے، بلکہ ہر فرد کی اخلاقی اور جو ہے وہ نفسیاتی ضرورت ہے اس وقت، کہ واقعی انسان جو ہے بسا اوقات جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی اور اس طرح دوسری برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، نکلنا بھی چاہتا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب لکھی ہے کہ اس کے لیے ایک تو کریں معاہدہ، ایک معاہدہ کریں، معاہدے کے بعد مراقبہ کریں، مراقبے کے بعد جو ہے وہ محاسبہ کریں، محاسبے کے بعد معاقبہ کریں، یہ 4 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے معاہدہ کا مطلب کہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ یہ کریں صبح میں کہ بھئی میں جو آج جو گھر سے نکل رہا ہوں یا دن بھر کی جو زندگی گزاروں گا، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک ایک برائی کو لے کے چلیں، ساری برائیوں کو ایک دم دور کرنے کی کوشش نہ کریں، بس جھوٹ ہے کہ جی آج سارے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ معاہدہ کریں۔ معاہدہ کرنے کے بعد اب عام زندگی کے اندر آپ مشغول ہو جائیں، تو جب بھی کوئی بات کہنے کا وقت آئے تو اس وقت مراقبہ کریں، سوچیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، خلاف واقعہ ہے یا واقعے کے مطابق ہے، غلط بیانی ہے یا نہیں، مراقبہ کرے، غور کرے، پتہ چلے جھوٹ ہے تو اس وقت زبان کو روک لیں اور وہ بات کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ مراقبے کے نتیجے پتہ چل گیا یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا سٹیپ ہے محاسبہ،
رات کو جب بستر پر لیٹیں، جب بیٹھیں عشاء کی نماز پڑھ کے یا بستر پر آپ بیٹھے سونے کے لیے، اس وقت محاسبہ کریں اپنا، سوچیں کہ دن بھر کے اندر جو پورا جو دن گزرا ہے اس میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کس موقع پہ جھوٹ بولا ہے، کس موقع پہ نہیں بولا. تو آپ نے کاؤنٹ کر لیا، پتہ چلا 2 جھوٹ بولے ہیں آج میں نے، محاسبہ ہو گیا. اب 2 جھوٹ بولنے کے بعد اب چوتھا سٹیپ ہے معاقبہ. معاقبہ کہتے ہیں سزا دینے کو. اب اپنے نفس کو سزا دینے کا ایک اصول سیٹ کریں کہ 1 جھوٹ بولنے پر 2 نفل نماز پڑھوں گا، اور 2 جھوٹ بولے لہذا 4 نفل نماز مجھ پر فرض ہیں، اور $5 $2.5 فی جھوٹ، کیونکہ $5 جو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گی، اور یہ 4 رکعت نفل. تو نفس کو یہ کہیں کہ جو اب تیار ہو جا 4 نفلیں پڑھنے کے لیے اور اللہ سے استغفار کرنے کے لیے، اور $5 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے لیے، یہ جو ہے مواقبہ کریں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس انداز سے جو اپنے نفس کی روز جو ہے تعدیب کرتے رہیں، تعدیب کا مطلب ادب سکھاتے رہیں، اس سے یہ ہوگا کہ انسان اگر 10 جھوٹ بولتا ہے دن بھر میں بے پرواہی کے ساتھ، تو اب یہ کہ اس ترتیب پہ آنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، 10 سے انشاءاللہ 5 بھی آ جائے گا، 5 سے انشاءاللہ 3 پہ آ جائے گا. اسی طریقے سے یہ مشق چلی آپ کی، 1 ہفتہ آپ نے مشق کی، جب دیکھا کہ اچھا کنٹرول ہو گیا جھوٹ پہ، اب دوسری برائی شروع کریں گے کہ غیبت ہے. اب غیبت پر کہ جی آج ہم معاہدہ کرتے ہیں غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، لہٰذا اسی کے مطابق آپ ایک پورا ہفتہ اسی پروسیس پہ چلیں. روزانہ یہ طے کریں کہ غیبت جتنی غیبت ہوگی فی غیبت 2 رکعت نفل اپنے اوپر لازم، اور جو ہے $2.5 جو ہے فی غیبت کے حساب سے، اگر 5 غیبتیں ہوئی ہیں اس حساب سے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نفس پہ اوپر نفل پڑھنا بھی شاق ہوتا ہے اور پیسے نکالنا بھی شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو دشواری جب انسان محسوس کرے گا کہ یار یہ تو اچھی بڑی مصیبت ہو گئی، پیسہ بھی جا رہا ہے اور جناب وہ ساری کی ساری محنت بھی کرنی پڑ رہی ہے اور مشقت بھی ہو رہی ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ باز آئے گا برائیاں کرنے سے. تو ہفتہ واری ہر ایک برائی کو سٹیپ بائی سٹیپ دور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے اندر ایک ول پاور پیدا ہو جائے گی. تو ول پاور کے نتیجے میں آپ کو برائیوں پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. اب دوسرا سوال خود پسندی ہے. کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کہتے جی میں تو بہت اچھی ہوں، خود پسندی آتی ہے. تو یاد رکھا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بری بات نہیں ہے، اچھا سمجھنا بری بات نہیں ہے. ہاں دوسرے کو حقیر سمجھنا بری بات ہے. اگر آپ کی تعریف ہوئی یا آپ اپنے آپ کو دیکھا تو آپ اچھے لگے اپنے آپ کو، تو اس پر اللہ کا شکر کریں. اس سے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا، میری حسین بنایا، یا اللہ ایسے میرے اخلاق کو بھی حسین کر دے، میرے باطن کو بھی اس طرح خوبصورت کر دے. تو معلوم ہوا کہ ظاہری خوبصورتی کو ایکسیپٹ کرنا اور خود اس کا جو ہے تسلیم کرنا، یہ خود حدیث سے ثابت ہے. تو اس میں مذائقہ نہیں کہ آپ اپنے اچھے کپڑے پہن کے سوچیں میں اچھی لگ رہی ہوں، یا خوشبو اچھی لگا کے مجھے اچھی خوشبو لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن کسی کو حقیر سمجھنا برا ہے. آپ دوسروں کو گھٹیا اور حقیر نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ سب کی اپنی زندگی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں جو میرے اندر نہ ہو، اور میرے اندر جو عیب ہیں وہ میری ساری خوبیوں پر بھاری ہو، اور اس کے اندر پتہ نہیں کوئی ایسی نیکی ہو جو اس کی سارے عیبوں پر بھاری ہو. تو یہ تصور رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ انسان کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، سب کو اپنے سے اعلیٰ عرفہ سمجھے گا. اور تیسری بات یہ ہے اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بھی مٹی کے بنے ہوئے پتلے کی کیا حقیقت ہے. مٹی کی جتنی بھی لیپا پوتی کر لیں وہ مٹی رہتی ہے، وہ مٹی رہتی ہے. لہٰذا اگر لوگ تعریف کرتے بھی ہیں اس میں مجھے پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مٹی ہے، اس مٹی کو اللہ نے سونے کی طرح خوبصورت جو کر کے لوگوں کو دکھا رکھا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے. یہ میری چمڑی کا ڈسٹمپر ہے، یہ اللہ نے اوپر پھیر دیا ہے تو سارے اندر کے عیب چھپ گئے. اگر اللہ یہ ڈسٹمپر اتار دے، یہ پینٹ جو اتار دے جلد کا، تو اندر سے تو ایک ایسا بھیانک جو ہے سراپا نکلے گا کہ نہ یہ پتہ چلے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے، نہ یہ پتہ چلے گا خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، کیونکہ اندر سے سب ایک جیسی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی جو ہے وہ کلینکس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے ڈھانچے ہوتے ہیں، ان ڈھانچوں کی کیا حقیقت ہے. یا اسی طرح چمڑی اتری ہوئی ہے، وہ پورے مسلز نظر آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا یہ مسل والا خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، کوئی خبر نہیں ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ چمڑی کا ڈسٹمپر اوپر ڈال دیا اللہ نے تو عیب سارے چھپ گئے، یہ اس کی عنایت ہے. یہ لوگ بیچارے ظاہر کو دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں، یہ بیچارے قابل قدر ہیں، تو انسان اس پہ خوش ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے. تو یہ سارے تصورات مومن لے کے جب چلتا ہے تو انشاءاللہ کسی موقع پہ مار نہیں کھاتا، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے خوبی بن جاتی ہیں، عیب نہیں بنتی ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبے کو
قبول فرمائے۔ باقی اخلاقی برائیوں کے حوالے سے مختلف اس میں اپنے مواعظ میں بیان کرتے ہی رہتا ہوں، تو میرے بیانات بھی آپ جو ہے میری ویب سائٹس پہ یا میری یوٹیوب پہ جو بیانات ان کو بھی سنتے رہیں، اس سے بھی انسان سے آپ سیکھیں، علمی اور روحانی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یہ شبہ کی ازالے کے حوالے سے ایک سوال بار بار آ رہا تھا، کچھ اب یہ تو مسلمانوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہمارے یہاں عید کا بقرہ عید کا موقع گزرا ہے، اس پہ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ ایک بڑا کرول سا ایک حکم ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جانور کی جان لو اور یہ پیسہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جان ہی لیں، اور یہ بڑا کرول سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو بڑا موزیکا خیز شبہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا کرولیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی کرولیٹی کا حکم نہیں دے سکتا۔ بھی اللہ میاں تو خود مارتا ہے، اللہ میاں خود جانور نہیں مارتا، اللہ خود جانور مارتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ مارنا کرولیٹی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سانپ کو مار دیتے ہیں، بچھو کو مار دیتے ہیں، اب آپ کہیں کہ یار یہ بڑی کرولیٹی ہے کہ جاندار کو مار دیا۔ آپ کی سانپ کی بھی ایک لائف ہے یار، بچھو کی بھی اپنی ایک جان اور زندگی ہے۔ اگر اللہ نے زندہ جب پیدا کیا اس کو زندہ رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو مارو، جہاں سانپ بچھو میں فوراً مارو۔ کیوں مارتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا نظام زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاکی پیدا کر کے حکم دے دیا آپ اس کو پاک کرو۔ آپ اس وہاں یہ سوال کیوں نہیں کرتے اللہ نے ناپاکی پیدا ہی کیوں کی کہ جو اس کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آئے؟ پیٹ میں ہوا اللہ بننے ہی کیوں دیتا ہے کہ ہوا خارج ہونے پہ وضو کرنا پڑے؟ تو یہ تو اس کو تو ٹیسٹ کہتے ہیں، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ دنیا تو ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں تو اللہ یہ امتحان لیتا ہے کہ بندے میں نے پیدا کر دیا، یہ نظام زندگی بنا دیا، اب میں جیسے کہتا ہوں یہ ویسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ویسے کرتے ہیں تو یہ تابعدار بندے ہیں، دنیا آخرت میں کامیاب۔ اگر ویسے نہیں کرتے، اپنی عقل چلاتے ہیں جو کہ ناقص ہے، عقل چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ناکام ہے۔ تو اللہ نے بچھو پیدا کر دیا اور کہہ دیا اس کو مارو، تو اس پر آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میاں نے جب بچھو کو مارنے کا حکم دیا تو پیدا ہی کیوں کیا؟ سانپ کو مارنے کا حکم دیا تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ نہیں، یہ ٹیسٹ کے لیے ادھر پیدا کر دی، ادھر ہمیں کہہ دیا اب اس کو مارو، دیکھو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور ہے، کہا جی جانور ذبح کرو اللہ کے نام پہ، تو پتہ چلے کہ دیکھو ایک جان کو اس جان کے پیدا کرنے والے کے نام پہ آپ قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اللہ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اور عجیب بات یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پہ جب اس کی جان لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اسی کو اگر اللہ کے نام پہ آپ نے نہیں مارا، ویسے مار دیا بغیر اس اللہ کے نام کے، وہ حرام ہو گیا، وہ کسی کھانے کے قابل، وہ مردار ہے، اللہ اس کے کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی جان ہم اس جان والے کے نام پہ ہی لیتے ہیں، ہم خود اپنے نام پہ نہیں لیتے۔ یہی وجہ کہ غیر اللہ کے نام پہ اگر آپ نے اس کو ذبح کیا تو آپ کے لیے حرام ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ باقی یہ سمجھنا کہ جی وہ اس کو مارنا کرولیٹی ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اگر یہ بات ہے، نعوذ باللہ انبیاء کرام سارے گزر گئے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ، وہ بھی قرب قیامت میں آگے وہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو قتل بھی ہونے دیا، شہید ہوئے نبی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے دشمنوں نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن اڑا دی۔ کتنی انبیاء کو کنویں کے اندر ڈال کے اوپر سے کنویں بھر دیے امتوں نے، اللہ نے مرنے دیا۔ اب آپ کہ جی اللہ یہ تو بڑی کرولیٹی ہے، یہ کرولیٹی ان کے لیے ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا۔ تو اللہ میاں جو ہے یہ کہنا کہ مارنا جو ہے وہ کرولیٹی ہے، یہ ظلم ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ وہ ایک موقع پہ کچھ حاجیوں کا قافلہ جو ڈوب گیا تھا دبئی کے کسی ساحل کے پاس، تو کچھ سالوں کی بات ہے، تو میں ایک جگہ گیا تو ایک یہودی نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ اگر اللہ کے گھر سے آئے ہیں تو جناب اللہ کے گھر سے آئے ہیں اور اللہ کے اگر اتنے پیارے تھے تو اللہ نے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ سارے ڈوب گئے، مر گئے سارے، تو اللہ نہیں مار دیا ان کو؟ تو یہ بات کہی۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ کا اس طرح مار دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہے؟ اگر ظلم ہے اور مرنے والوں کے لیے کوئی محرومی کی بات ہے تو میں کہا تمہارے آباء و اجداد آج تک زندہ ہیں، میں کہا تمہارے دادا پردادا لکڑ دادا زندہ ہیں، کہتا نہیں سب مر گئے، باقی اس کا مطلب سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ میں کہا مرنا تو کوئی عذاب کی علامت نہیں ہے،
میں کہ انبیاء دنیا سے چلے گئے، اولیاء دنیا سے مر گئے، یہ تو اللہ نے یہاں کا ایک نظام قدرت رکھا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، ظلم نہیں ہے، یہ تو ہماری اطاعت اور انقیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میرا پیدا کیا ہوا جاندار میرے نام پہ تم اس کی جان لو، اب اس نے آگے بڑھ کے کر دیا، اب اس کی یہ حقیقت ہے. بلکہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ محمود غزنوی اس کا ایک غلام تھا ایاز، اس کے بارے میں لوگ عام طور پہ یہ اعتراض کرتے تھے، تمام وزراء 63 وزیر تھے اس کے محمود غزنوی کے، کہتے یہ غلام کو بڑی اہمیت دیتا ہے یہ محمود غزنوی. تو ایک دن وہ آیا اور دربار میں آ کے اس نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ رکھا، ایک موتی ہیرا رکھ دیا اور ساتھ پتھر رکھ دیا، اور ایک ایک وزیر کو بلایا کہ بھئی اس پتھر سے اس ہیرے کو توڑ دو. اب جو وزیر ہے وہ کہ یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا یہ تو لگتا ہے یہ ہماری عقل کا امتحان لے رہا ہے بادشاہ. کہ اگر نہیں بادشاہ سلامت یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، ایسا ہیرا تو پورے ہمارے خزانے میں نہیں ہے، یہ اس کو آپ ضائع نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے جاؤ دوسرے کو بلاؤ. 63 کے 63 وزیر بلایا، کسی نے نہیں توڑا. ہر ایک عذر معذور کرنے لگا جی بادشاہ سلامت یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑ دیں گے تو یہ تو ایسے خزانے میں ہیرا نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. آخر میں ایاز کو بلایا غلام کو، کہا کہ ایاز آؤ، کہا پتھر سے ہیرا توڑ دو. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پتھر لیا اور جہاں توڑ دیا، چکنا چور کر دیا. اب دربار کے اندر جو ایک شور مچ گیا، واویلا ہو گیا کہ کیسا نالائق احمق، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا قیمتی ہیرا تھا. دیکھو بادشاہ تو اپنی عقل کا امتحان لے رہا تھا، اب یہ مارا گیا، اب اس کی گردن اڑے گی. اب جب شور مچا تو محمود غزنوی ایاز سے کہا ایاز ان لوگوں کو غالباً تمہاری توڑنے پر اعتراض ہے، لہٰذا تم اس کا جواب دو کہ تم نے کیوں توڑ دیا، اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑا. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری نظر میں بادشاہ سلامت کے حکم کی قیمت ہے، بادشاہ سلامت کے حکم پر ایسے ایک نہیں 10 قیمتی ہیرے چکنا چور کر سکتا ہوں. یہ ہیرے بادشاہ سلامت کے حکم پر قربان ہے. یہ کہی. اس کے بعد امام رومی رحمۃ اللہ علیہ واقع ذکر کر کے کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے وہ بندے اللہ کے کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ کے حکم پر دنیا کی خوبصورتی کے ہیروں کو چکنا چور کر دیتے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو لوگ ہیں یہ میرے حکم کی جو ان کی نظر میں قدر و قیمت ہے وہ قیمتی ہیرے کی نہیں. تو ہم یہاں اس جانور پر ترس کھائیں کہ یہ جانور اس کی جان لیں، اور وہ جو جان دینے والے کا حکم اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ اپنی طبیعت پر عمل کر رہے ہیں، آپ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو بندہ مومن وہی جو شریعت کا بندہ ہو، طبیعت کا نہ ہو. آپ کی طبیعت یہ کر رہی ہے کہ یا بکرے کو ذبح کرنا ظلم ہے، آپ کی کرے طبیعت، لیکن شریعت یہ نہیں ہے. شریعت یہ ہے کہ جو مالک نے کہہ دیا مملوک نے وہ کر دیا، بس اسی پر اس کو ملتا ہے. لہٰذا یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین اطاعت ہے. بہت خوبصورت جواب دیا جناب. یہ ناظرین آپ نے سنا، اس حوالے سے بہت سے آپ لوگوں سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہوں گے کرولٹی کے حوالے سے. مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آج کل بہت گردش کر رہا ہے، اور حضرت نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ کو اس کا جواب دیا. اور یہی ماشاءاللہ حضرت کی خوبی ہے. خوبیوں میں سے بہت سی خوبیوں میں سے یہ خوبی بھی ہے کہ مشکل سے مشکل سوال کو اتنے عام فہم انداز میں بیان فرما دیتے ہیں جو ہمارے آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں. تو ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو رات 9 بجے سے 10 بجے تک ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. آپ www.rahmtv.com پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، پرانے پروگرامز کو بھی، اگر کوئی چیز آپ کی رہ گئی ہو. اور اسی کا ایک چینل یوٹیوب پر بھی ہے، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم آپ کو نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً وہ آ جائیں. حضرت کی نئی ویڈیوز، نئے پروگرامز اس پہ آتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ مستفید ہونے کا موقع ملے گا. اب اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.